یہ 633 ہجری کا زمانہ تھا۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے 96 سال پورے کر چکے تھے۔ فطرت کا عمل جاری تھا اور سلطان الہند کی حیات مبارکہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ طویل عبادت و ریاضت اور مسلسل نفس کشی نے آپ کو حد سے زیادہ لاغر بنا دیا تھا۔ انہی دنوں ایک ایسا درد انگیز واقعہ پیش آیا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسے صابر و شاکر انسان بھی مصروف آہ و فغاں ہو گئے۔ دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے گرد ان کے مخالفین نے سازش کا آہنی حصار کھینچ دیا تھا اور سلطان الہند کا خلیفہ اکبر اپنی زندگی کے نازک ترین موڑ پر تنہا کھڑا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات خواب میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، جو بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ جب سلطان الہند نے اس پریشانی کا سبب پوچھا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عرض کرنے لگے، شیخ محترم، اس وقت آپ کا یہ خادم سخت اذیت میں مبتلا ہے۔ مجھ پر ایک ایسی تہمت لگائی جا رہی ہے جسے سننے کے بعد تمام اہل شہر حیران رہ گئے ہیں۔ میں اپنی صفائی میں تمام دلائل پیش کر چکا ہوں، مگر دشمنوں نے دولت کے ذریعے انسان کا دل، ضمیر، دماغ، یہاں تک کہ ایمان بھی خرید لیا ہے۔ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے، لیکن میں خوشی میں بھی اور مصیبت میں بھی اپنے خدا ہی کو پکارتا ہوں۔ وہی میرا دستگیر ہے اور وہی میرا مشکل کشا ہے۔ میں نے دہلی کے باشندوں پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، آپ کی جدائی بھی گوارا کر لی، لیکن آج مجھے میری قربانیوں کا یہ صلہ دیا گیا ہے کہ میں وقت کی عدالت میں ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ خاندان چشت کے اس غلام کی آبرو برقرار رہے اور یہ سنگین گھڑی سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ اتنا کہہ کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رو پڑے تھے۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عالم خواب میں ہی اس جانباز طریقت کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا، اے قطب الدین، صبر کرو، زمانے کو کتنا ہی ناگوار گزرے مگر اہل یقین ہر حال میں غالب رہیں گے۔ شکست تمہارے دشمنوں کا مقدر بن چکی ہے، انہیں اپنی تمام قوتیں آزما لینے دو، ان قریب ان کی گردنیں طوق رسوائی کے بوجھ سے جھک جائیں گی۔ خاندان چشت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، خدا کی قسم وہ اپنی کوششوں میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سلطان شمس الدین التمش سے کہو کہ اس مقدمے کو میری آمد تک ملتوی کر دیا جائے۔ خواب ختم ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ کی روح مبارک پر ایک بارے گراں تھا جس کے اثرات سے آپ ساری رات سو نہیں سکے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ نماز ادا کرتے ہی سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اہل خانہ کو اپنے عزم سفر سے آگاہ کیا، خدام کو چند ضروری ہدایات دیں اور دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ شریک حیات اور چند قریبی افراد نے اچانک روانگی کا سبب پوچھا تو آپ نے بس اتنا فرمایا، قطب الدین مجھ سے زیادہ ناتواں ہو گیا ہے، اسے میری تیمارداری کی شدید ضرورت ہے۔ اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہ ہو سکی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عالم میں اپنے سفر کا آغاز کیا کہ ایک عام انسان چند میل چلنے کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ دہلی میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین جوش مسرت میں آپے سے باہر ہو گئے تھے اور عقیدت مندوں کے حلقے میں شدید اضطراب نمایاں تھا۔ بعض مرید اور خادم تو روتے روتے بے حال ہو گئے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش بھی حیران تھا اور پھر یہ حیرت لحظہ بلحظہ وحشت و پریشانی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بڑا سنگین وقت تھا جب ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی نے سر دربار سلطان شمس الدین التمش سے انصاف مانگتے ہوئے کہا تھا، اے شہنشاہ، اس بد نصیب بچے کی طرف دیکھیے جو اپنے باپ کی زندگی میں ہی یتیم ہو گیا ہے، اور اس مظلوم بیوی کی طرف دیکھیے جس نے شوہر کی موجودگی میں بیوگی کا لباس پہن لیا ہے۔ عورت کی دردناک آواز پورے دربار میں گونج رہی تھی۔ سلطان شمس الدین التمش عورت کی فریاد سے متاثر ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ تمہیں ہمارے عدل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ عورت کسی نامعلوم خوف سے کانپتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے اندیشہ ہے کہ سلطان اس شخص کا نام سننا گوارا نہیں کریں گے۔ سلطان شمس الدین التمش نے غضبناک ہوتے ہوئے پوچھا، اگر وہ کوئی وزیر سلطنت یا امیر شہر بھی ہے تو التمش کے دائرہ انصاف سے باہر نہیں ہے۔ اب عورت ہچکیاں لیتے ہوئے اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے میرے بچے کے ساتھ جاں بخشی کا یقین دلایا جائے۔ سلطان شمس الدین التمش نے عورت کو پناہ دیتے ہوئے کہا، ظالم کی گردن اور ہماری شمشیر عدل میں زیادہ فاصلہ نہیں، وقار سلطانی تمہیں ہر قسم کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ عورت بہت دیر تک خاموش کھڑی رہی اور پھر لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں بولی، اس بچے کے باپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں۔ اہل دربار کی سانسیں رک گئیں اور والی ہند سر سے پاؤں تک ایک سوال بن کر رہ گیا۔ حاضرین کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر عورت مسلسل گریہ زاری کر رہی تھی اور بار بار سلطان شمس الدین التمش کے انصاف کو آواز دے رہی تھی۔ آخر سلطان شمس الدین التمش کو اپنی زندگی کا سب سے ناگوار فرض انجام دینا پڑا۔
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھرے دربار میں طلب کیا گیا۔ سلطان الہند کے خلیفہ اکبر پر ایک عجیب الزام تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے بیان کردہ رشتے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا میں نے اس خاتون کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ عورت مسلسل قسمیں کھا رہی تھی۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتی ہوں کہ خواجہ قطب الدین ہی اس بچے کے باپ ہیں۔ خدا کو درمیان میں لانے کے بعد اور کیا باقی رہ گیا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر مہر خاموشی تھی اور اہل دربار اس عظیم الشان قصر ولایت کی دیواروں کو لرزتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ عورت سے کہا گیا کہ الزام غلط ہونے کی صورت میں اسے سخت ترین سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن وہ ہر خوف سے بے نیاز ہو کر اپنے دعوے پر اصرار کرتی رہی۔ عدالت برخاست ہو گئی۔ اسی رات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کو خواب میں دیکھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، سلطان سے کہو کہ میری آمد تک اس مقدمے کی کارروائی کو ملتوی کر دیا جائے۔ دوسرے دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچا دیا اور پھر سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا کہ سلطان الہند کے تشریف لانے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے عورت کی روداد غم سنی جائے گی اور پھر حقائق کی روشنی میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے عام عقیدت مند اور مرید اس اعلان کے بعد مطمئن ہو گئے تھے کہ اس طرح کچھ دن کے لیے خوفناک طوفان تھم گیا تھا، مگر بعض بااثر درباریوں کا اصرار تھا کہ مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان کے خیال میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مجرم ثابت ہو چکے تھے، کیونکہ عورت کو نہ پہچاننے کی دلیل کوئی وزن نہیں رکھتی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک شریف عورت بھرے دربار میں اس طرح خود کو بے عزت نہیں کر سکتی تھی۔ اس گروہ کو یقین تھا کہ اس عورت کا دعویٰ درست ہے اور سلطان محض اس لیے خواجہ قطب الدین کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان کا مرید ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے انتہائی سخت الفاظ میں اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا، میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر حسن ظن رکھتا ہوں کہ اگر عدالت جرم ثابت بھی کر دے تو میں اپنی آخری سانس تک انہیں بے گناہ سمجھتا رہوں گا۔ بہت غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ مقدمہ نہایت پیچیدہ ہے، اس لیے ہمیں کچھ دن انتظار کر کے حقائق کو تلاش کرنا پڑے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کے التوا کے بارے میں فرمایا تھا، میں سلطان کے تعاون سے روپوش ہو کر دہلی نہیں چھوڑوں گا۔ اس شہر میں میرا قیام اس وقت تک رہے گا جب تک عدالت میری بے گناہی ثابت نہ کر دے یا پھر مجھے مجرم قرار دے دیا جائے۔ میں اپنے مقدمے کی پیروی کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے۔ اب وہی دہلی تشریف لا کر اس کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک بااثر درباری نے سوال کیا، خواجہ غریب نواز کا اس مقدمے سے کیا تعلق ہے؟ وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ درباری سردار کے لہجے میں طنز پوشیدہ تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے پیر و مرشد نے یہی حکم دیا ہے اور میں اس حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ بات ختم ہو گئی تھی مگر سرگوشیاں اب بھی جاری تھیں۔ امرائے دہلی میں سے جو لوگ حضرت خواجہ قطب الدین کے غیر معمولی اثرات کو ناپسند کرتے تھے، انہیں یہ التوا سخت ناگوار تھا۔ ان کے خیال میں مقدمے کی شکل بگاڑنے کے لیے خواجہ قطب الدین کو یہ مہلت دی گئی تھی۔ مخالفین کے نزدیک مہلت خطرناک تھی، اس لیے ان لوگوں نے دوبارہ اس مظلوم عورت کو سلطان شمس الدین التمش کے دربار میں پیش کر دیا۔ عورت نے اپنے غربت و افلاس کا ماتم کرتے ہوئے والی ہندوستان کے سامنے دامن پھیلا کر کہا، مجھے سلطان کے عدل و انصاف پر پورا یقین ہے، مگر اس طویل عرصے میں میری اور بچے کی گزر بسر کس طرح ہوگی؟ سلطان شمس الدین نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، تمہیں ساری مراعات بخشی جائیں گی۔ پھر عورت کو سرکاری مہمان خانے میں داخل کرانے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد سلطان نے کئی بار عورت کو تنہائی میں طلب کیا، اسے حضرت خواجہ قطب الدین کی روحانی عظمت کے بارے میں بتایا، سازش کے امکانات پر روشنی ڈالی، مگر وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ عورت مسلسل ایک ہی بیان دے رہی تھی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اس بچے کے باپ ہیں اور میں ان کی غیر شرعی بیوی ہوں۔ سلطان شمس الدین لرز کر رہ گیا۔ اگرچہ وہ بھرے دربار میں خواجہ قطب الدین کی بے گناہی کا اقرار کر چکا تھا، لیکن کبھی کبھی شیطانی وسوسے اس کے ذہن کو تہو بالا کر دیتے تھے۔ کبھی وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا تھا کہ خدا عنقریب اس سازش کا پردہ چاک کر دے گا، کبھی وہ خیالوں میں خواجہ قطب الدین کے کردار کی بلند ترین عمارت کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ فرمانروائے ہند کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں اور وہ ناقابل بیان اذیت میں مبتلا تھا۔ اکثر اس کی نم آلود آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی اور وہ زیر لب خدا کو پکارنے لگتا۔ دہلی کے در و دیوار پر وحشت خیز سناٹا تھا۔ شہر کے بیشتر لوگ اداس تھے کہ ان کا روحانی پیشوا تہمت کی خوفناک آندھیوں کی زد میں تھا، اور خود خواجہ قطب الدین کی حالت یہ تھی کہ آپ کی بے چین نگاہیں
उस शाहराह पर जमी हुई थीं जहां से गुजरकर सुल्तानुल हिंद दिल्ली पहुंचने वाले थे, मगर अभी अहले यकीन के लिए अजियत व कर्ब के तवील लम्हात बाकी थे और अजमेर से दिल्ली बहुत दूर था। राहों से गुबार उठता रहा। हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों से मुसाफिर आते रहे, मगर उनमें वो ज़ात गिरामी शामिल नहीं थी जिसका ख्वाजा कुतुबुद्दीन को शदीद इंतजार था। दिल्ली की शाहराह खास को तकते तकते अहले दिल की आंखें पितरा चुकी थीं, मगर आने वाला अभी तक नहीं आया था। एक बार फिर मुखालिफिन की शूरश ने सर उठाया। दबी जुबान में सुल्तान शमसुद्दीन को जानिबदार कहा गया। सरगोशियों में फरमा रवाए हिंद पर इस तरह नुक्ता चीनी की गई कि अब इस मुकदमे का फैसला कभी नहीं हो सकेगा। यहाँ तक कि दिल्ली के बाशिंदे अपने रोज़ो शब के हंगामों में उलझकर सब कुछ भूल जाएंगे। ये सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जैसे आदिल बादशाह पर बड़ी जारहाना तनकीद थी। खुद मुख्तार हुक्मरान लरज कर रह गया था। कई बार उसके दिल में आया कि फितना और शर फैलाने वालों की लंबी जुबानें काट दे, मगर वो दस्तूर दिल से मजबूर था। खौफ खुदा ने अल्तमश को ताकत के इस्तेमाल से बाज रखा, वरना एक लम्हे में तोहमतों और अफवाहों का ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाता। फिर कहने वालों ने यह भी कहा कि अगर मुकदमा अदालत में लाया गया तो दौलत शाही के जरिए काजी का ज़मीर खरीद लिया जाएगा। दरीदा दहन लोगों को किसी तरह भी करार नहीं था। सुल्तान के जासूस उसे ये अजियतनाक खबरें मुसलसल पहुंचा रहे थे। आखिर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से बर्दाश्त न हो सका और वो बुझे हुए दिल के साथ ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बारगाह में हाजिर हुआ। सुल्तान शमसुद्दीन अफसुर्दा लहजे के साथ अर्ज करने लगा, सैयदी, मैं इस गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि दोबारा इल्जाम तराशियों का जिक्र करके शेख मोहतरम को इज़्तिराब में मुब्तला करूं। मुझे उम्र भर अजियत में रखने के लिए यही एहसास काफी है कि मेरे दौरे हुकूमत में आपके लिबास मुबारक को दागदार किया गया। आपके मुखालिफिन को ये शिकायत है कि मैं इंसाफ से काम नहीं ले रहा हूँ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैं अदालत में पेश होने के लिए पहले भी तैयार था और इस वक्त भी आमादा हूँ। माज़अल्लाह, मैंने अपने आप को बचाने के लिए हीला साजी से काम नहीं लिया। पीरो मुर्शिद का यही हुक्म है कि वो जब तक तशरीफ ना ले आएं उस वक्त तक के लिए सारी कार्रवाइयाँ मुलतवी कर दी जाएं। मुझे नहीं मालूम कि पीरो मुर्शिद ऐसा क्यों चाहते हैं। बहरहाल अहले शहर कुछ दिन और सब्र करें। शाही अदालतें ज्यादा अरसे तक ज़हमत कश इंतजार में नहीं रहेंगी। सुल्तानुल हिंद दिल्ली पहुँचने ही वाले हैं। सुल्तान शमसुद्दीन ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन के रूबरू उन अंदेशों का इजहार किया जिनकी बाज़गश्त दिल्ली की एक गली में सुनाई दे रही थी। आम लोगों का ख्याल है कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज्यादा ज़ईफ हो चुके हैं। जिस्म की ये नातवानी इस तवील सफर में रुकावट भी बन सकती है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, इंसानी अकल एक मादूद दायरे में गर्दिश कर सकती है। बेशक सुल्तानुल हिंद बहुत कमजोर हो चुके हैं। तकाज़ा फितरत तो यही है कि इस उम्र में उन्हें तवील सफर से गुरेज करना चाहिए, मगर उन हजरात की करम फरमाइयों को क्या कहूँ जिन्होंने पीरो मुर्शिद को दिल्ली आने के लिए मजबूर कर दिया है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मेरी खातिर ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। आखिर अहले दुनिया को इस बात पर फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है कि ख्वाजा साहब यहाँ किस तरह पहुँचेंगे। मैं जिस खुदा की परस्तिश करता हूँ और जिसकी कारसाजी पर यकीन रखना ईमान की शर्त अव्वल है, वही खुदा इस बात पर भी कादिर है कि वो अपने बंदों के लिए जमीन के फासलों को समेट दे और बरसों के सफर को लम्हों में तय करा दे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इस तरह बोल रहे थे जैसे आप अपनी आंखों से कुदरत खुदाबंदी को जमीन पर नाजिल होते देख रहे हों। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कुछ देर तक बारगाह शेख में बाअदब बैठा रहा और फिर इजाजत लेकर चला गया। फितना परदाजों ने दोबारा सुल्तान के रवैये पर तनकीद की तो सुल्तान का पैमाना सबर छलक उठा। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने गजबनाक लहजे में अहले दरबार को मुखातिब करके कहा, मैं नहीं जानता कि ये शर पसंद कौन है, मगर खुदा अनकरीब उन लोगों को बेनकाब कर देगा। मैं अब तक इस बात का इंतजार करता रहा कि शायद हासिदीन अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, लेकिन वो कार खुदाबंदी से नहीं डरते। जिस मर्द खुदा की मसीहाई से बेशुमार मरीजों ने शिफा पाई, हजारों मुफलिसों को तंगदस्ती से निजात मिली, लातादाद गुमराहों ने हिदायत हासिल की, आज वही ज़ात गिरामी खौफनाक तोहमतों का हदफ बनकर रह गई है। क्या अहले शहर ख्वाजा कुतुबुद्दीन की खिदमात का सिला इस तरह देना चाहते हैं? मैं उस मर्द बुजुर्ग से शर्मसार हूँ कि मेरे दौर इक़्तिदार में ये अजियतनाक वाक़या पेश आया। अगरचे किसी दलील के बगैर कोई दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि बाज़ दुनियादारों ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन के खिलाफ ये शर्मनाक साजिश की है और वो इस बात पर मुतमईन है कि उनका मंसूबा कामयाबी से हमकिनार हो जाएगा। क्या उन्हें कुदरत के मिजाज का अंदाजा नहीं? क्या वो समझते हैं कि खुदा अपने नाम लेवाओं को जमीन पर तन्हा छोड़ देता है? ऐसा हरगिज नहीं। ये तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर एक आजमाइशी लम्हा है।
جو بہرحال سلامتی سے گزر جائے گا۔ لوگ میری خاموشی پر معترض ہیں اور عدالت عالیہ کو مستقل بدنام کیا جا رہا ہے۔ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ نے اپنے بندے شمس الدین کو اس ملک میں بے پناہ اختیارات عطا کیے ہیں؟ اگر میں جانبدار ہوتا اور خواجہ قطب الدین کو بچانے کی کوشش کرتا تو پھر یہ مقدمہ عدالت میں کس طرح پیش کیا جا سکتا تھا؟ جو لوگ میری نرم دلی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ آئندہ اس قسم کی سرگوشیاں برداشت نہیں کی جائیں گی۔ میں سر دربار اعلان کر چکا ہوں کہ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے بعد اس مقدمے کے فیصلے کا اعلان کیا جائے گا۔ جب اس عورت نے بھرے مجمع میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام تراشی کی ہے تو پھر قانونی کارروائی بھی برسر عام ہوگی۔ سلطان شمس الدین التمش نے انصاف کے نام پر فتنہ و فساد پھیلانے والوں کو در پردہ سخت تنبیہ کی تھی۔ پھر اہل شہر نے دیکھا کہ حکومت پر تنقید ختم ہو گئی تھی، لیکن اشاروں میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ لوگوں کے سیاہ قلب اور پراگندہ ذہن اب بھی خوف خدا کے احساس سے بالکل عاری تھے۔ بظاہر افواہوں اور نکتہ چینیوں کا سلسلہ رک گیا تھا، مگر خواجہ قطب الدین کی بیقراریوں کا وہی عالم تھا۔ آپ کی مضطرب نگاہیں مستقل اس راستے پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے گزر کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دہلی پہنچنے والے تھے۔ یہ انتظار کسی عام انسان کا نہیں تھا، یہ ایک ایسے مرد پاک باز کا انتظار تھا جو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے وکیل کی راہ تک رہا تھا۔ ایسا وکیل جس کی موجودگی مقدمے کی نوعیت کو یکسر بدل دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آخر انتظار کی کشمکش ختم ہو گئی۔ اہل دل جن کی نبض ڈوبی جاتی تھی اب انہیں نئی زندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ طویل مسافت طے کرنے کے بعد دہلی تشریف لے آئے تھے۔ اس سے پہلے بھی سلطان الہند نے اس تاریخی شہر میں 2 بار قیام فرمایا تھا، مگر آج آپ کی آمد کے باعث دہلی کے مسلمان باشندے ہیجان انگیز خوشی سے سرشار تھے۔ انسانی ہجوم گھروں سے نکل کر مہرولی کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نئی خانقاہ تعمیر کی تھی۔ ناظرین، جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے تھے تو آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے کیلو کھڑی میں سکونت اختیار کی تھی۔ کیلو کھڑی دہلی کا مضافاتی علاقہ تھا اور یہ جگہ مرکزی شہر سے بہت دور واقع تھی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فطری طور پر شہر کے ہنگاموں اور شور و غل سے دور رہنا پسند کرتے تھے، مگر جب سلطان شمس الدین آپ کا مرید ہوا تو آپ کیلو کھڑی کو چھوڑ کر مہرولی تشریف لے آئے۔ اس نقل مکانی کی وجہ یہ تھی کہ سلطان امور سلطنت سے فارغ ہونے کے بعد روزانہ خواجہ قطب الدین کی قدم بوسی کو حاضر ہوتا تھا۔ محلات شاہی اور کیلو کھڑی کے درمیان زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے سلطان کو واپسی میں بہت دیر ہو جاتی تھی۔ آخر ایک دن سلطان نے خواجہ قطب الدین کے سامنے اپنی مجبوریاں بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ وہ فرائض منصبی ادا کرنے کے بعد بارگاہ شیخ میں روزانہ حاضری دینا چاہتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس کی گفتگو کا مفہوم سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ نے محض اس کے جذبہ عقیدت سے مجبور ہو کر مہرولی میں قیام فرمایا۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مہرولی کی خانقاہ میں مقیم تھے۔ لوگ قطار در قطار آتے گئے اور خانقاہ کے باہر جمع ہوتے رہے۔ عقیدت مندوں کی بھیڑ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ آخر خواجہ غریب نواز بندگان خدا کی دلجوئی کے لیے خانقاہ کے دروازے پر تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ آپ کے چہرے مبارک سے شدید نقاہت ظاہر ہو رہی تھی، پھر بھی آپ کے ہونٹوں پر وہی جاں فضا تبسم موجود تھا۔ آپ کی یہ شان جمالی دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے درمیان پا کر ہجوم کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ کچھ لوگ ادب و احترام سے سر جھکائے ہوئے آگے بڑھے اور پھر حرف شکایت ان کی زبان پر آ گیا۔ لوگ کہنے لگے، آپ ان فتنہ پردازوں کے حق میں بد دعا کریں جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اب ہم لوگوں سے یہ اذیت ناک صورتحال برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی ہجوم کو دیکھا۔ ہر آنکھ میں رنج و الم کا طوفان تھا اور ہر چہرے پر حزن و ملال کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں خوش ہوں کہ تم نے اس آزمائش کے وقت میں اہل ہوس کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ میں اس بات پر بھی خوش ہوں کہ تم نے خواجہ قطب الدین کے غم کو اپنا غم سمجھا۔ قطب الدین کو میں نے دہلی میں متعین کیا تھا، اس لیے قطب الدین کی ذات میری ذات ہے۔ وہ الزام تراشیاں قطب الدین پر نہیں بلکہ براہ راست میں ان کا ہدف ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر ہلکا سا عکس جلال ابھر آیا تھا۔ آپ نے دوبارہ مجمع کی طرف دیکھا اور پرجوش انداز میں فرمانے لگے، ہم سب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اگر تم بھول گئے ہو تو میں تمہیں یاد دلا دوں کہ دشمنوں کو دعا دینا آقا کی ممتاز ترین سنت ہے۔ جو لوگ آقا کی غلامی کا دم بھرتے ہیں
انہیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر کے کسی دوسری طرف دیکھنا شرک ہے۔ اللہ کی کارسازی پر یقین رکھو اور انتظار کرو کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے اندر تشریف لے گئے اور انسانی ہجوم اس طرح منتشر ہو گیا کہ ہر شخص اپنی جگہ مسرور و مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس بھیڑ میں چند ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے دلی تکلیف پہنچی تھی۔ وہ ہر حال میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو شرمسار اور خواجہ قطب الدین کو گناہگار دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی پست فطرتیں مسلسل اس بات کا تقاضا کر رہی تھیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکیں اور یہ مرد حق اہل شہر کے نزدیک معتوب و مجرم قرار پائے۔ ایسے ہی سلطان شمس الدین التمش کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ فوراً قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ آپ کے روبرو پہنچ کر سلطان کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ وہ رکت امیز لہجے میں عرض کرنے لگا، خواجہ خواجگان میرے حال زار پر کرم فرمائیں، اب دنیا داروں کا رویہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے سلطان، دنیا نے تو اہل ایمان کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک کیا ہے، آئندہ بھی تم اس کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تمہارا منصب بڑا ہے، اس لیے تمہیں زیادہ صابر ہونا چاہیے۔ جوش جذبات میں سلطان لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، شیخ محترم، یہ معاملہ اس ذات گرامی کا ہے جو ہمارے لیے مثالی حیثیت رکھتی ہے، جسے دیکھ کر اہل ایمان روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اگر اس کی شخصیت ہی تہمتوں کی زد میں آ جائے تو پھر جہالت و گمراہی کی سیاہ رات کہاں جا کر ٹھہرے گی۔ سلطان شمس الدین التمش کی باتوں سے شدید کرب نمایاں تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبت سے فرمایا، اے سلطان، خدا تمہیں حسن نیت کا صلہ دے۔ تم نے جس طرح قطب الدین کی عزت و توقیر کی ہے، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں دونوں جہاں میں سر بلند فرمائے گا۔ سلطان شمس الدین التمش روتے ہوئے عرض کرنے لگا، میں جب تک زندہ رہوں گا دل میں یہ خلش بھی برقرار رہے گی کہ میرے دور حکومت میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاکیزہ لباس کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ خواجہ خواجگان، میں بھی دوسروں کی طرح آپ کا اور خواجہ قطب الدین کا مجرم ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سلطان شمس الدین التمش کے جذبہ عقیدت سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ آپ فرمانے لگے، اے سلطان، خالق کائنات تمہارے دل کی اس سوزش کو ہمیشہ قائم رکھے، کیونکہ یہ گداز ہی بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے اور یہ عجز و انکسار ہی میزان عدل قائم کرتا ہے۔ دنیا اپنا کام کر رہی ہے، تم انصاف کے تقاضے پورے کرو۔ قطب الدین پر سر دربار الزام لگایا گیا تھا، اس لیے یہ مقدمہ سر دربار ہی طے ہوگا۔ اہل شہر کو بتا دو کہ کل عدالت آراستہ ہوگی، پھر خدا جسے چاہے گا رسوا کرے گا اور جسے چاہے گا عزت و تکریم بخشے گا۔ سلطان شمس الدین التمش بارگاہ خواجہ سے الٹے پاؤں رخصت ہوا اور اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی پورا دہلی ایک ایسے اعلان سے گونجنے لگا جس کی دھمک لوگوں کو اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دن تاریخ ہندوستان کا ایک یادگار دن تھا۔ لوگ اپنے کاروبار معطل کر کے دربار شاہی کی طرف جا رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اہل شہر کو اس مقدمے کا فیصلہ سننے کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔ مسلمان تو مسلمان، مقامی ہندوؤں کی بھی ایک بڑی تعداد قلعے کے چاروں طرف رواں دواں تھی۔ پتھر کے پجاری دل میں بہت خوش تھے۔ جن مسلمانوں نے ان کے ہاتھوں سے تخت و تاج چھینا تھا، آج اسی قوم کا روحانی پیشوا ایک ملزم کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہونے والا تھا۔ ہندو میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد ہر مقام پر مسلمانوں کو رسوا دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ ایک دلچسپ تماشا تھا۔ خود مسلمانوں میں بھی علماء کا ایک گروہ خواجہ قطب الدین کی بدنامی سے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے برعکس خواجہ قطب الدین کے عقیدت مند اداس نظر آ رہے تھے۔ ان کی زبانیں خاموش تھیں مگر دل مصروف دعا تھے۔ یہ ہجوم قلعے کے دروازے پر جا کر ٹھہر گیا تھا۔ عام انسانوں کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ قلعے کے باہر کھڑے ہوئے بے شمار انسانوں کے سر عقیدت سے جھک گئے۔ سپاہی جو پہرے پر موجود تھے انہیں پہلی بار اندازہ ہوا کہ حقیقی بادشاہت اسے کہتے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی اعزاز و احترام کے ساتھ دربار تک لانا چاہتا تھا، مگر آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اس خاطر مدارت سے سلطان کی جانبداری ظاہر ہوگی اور عدالت کا وقار مجروح ہو جائے گا۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز اور خواجہ قطب الدین دربار میں داخل ہوئے تو بام و در پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش احتراماً اپنی نشست سے اٹھا اور اس کے ساتھ ہی تمام امرائے دربار بھی کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ قاضی عدالت کو بھی اپنے فرمانروا کی تقلید کرنی پڑی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار کا یہ رنگ دیکھا تو بلند آواز میں فرمایا، آج کے دن احترام کا یہ مظاہرہ جائز نہیں۔ پھر آپ نے قاضی سے پوچھا،
کیا مدعی عورت اور اس کا بچہ عدالت میں حاضر ہو چکے ہیں؟ قاضی نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، جی ہاں، عورت اپنے بچے کے ہمراہ دربار میں موجود ہے۔ عورت کا دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے کہ قاضی صاحب کی بات مکمل ہوتی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے فرمایا، جس دعوے کی زمانے میں تشہیر ہو چکی اسے دہرانے کی ضرورت نہیں، میں صرف عورت اور اس کے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قاضی عدالت نے سپاہی کو اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد ایک عورت اس طرح دربار سلطانی میں داخل ہوئی کہ سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کی گود میں تقریباً 2 ماہ کا شیر خوار بچہ تھا۔ عورت آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی قاضی صاحب کے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ سلطان شمس الدین التمش سے لے کر دربار کے پہرے دار تک اپنی اپنی جگہ ساکت تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ قطب الدین کے عارفانہ جلال نے لوگوں کے دلوں پر ہیبت طاری کر دی تھی۔ آخر سلطان الہند آگے بڑھے اور انتہائی نرم لہجے میں عورت سے مخاطب ہوئے، خاتون، یہ کیسی قیامت ہے کہ تم جیسی خانہ دار عورت کو بھرے دربار میں اپنا حق طلب کرنے کے لیے آنا پڑا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں اور چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ دراصل آپ کو اس حیات سوز واقعے سے شدید تکلیف پہنچی تھی، اس لیے عورت سے گفتگو کرتے وقت سلطان الہند کو ناقابل بیان اذیت کا احساس ہو رہا تھا۔ عورت نے سوگوار لہجے میں کہا، میں خود اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں تک نہیں آئی، میری رسوائی کا سبب ان سے پوچھیے۔ عورت نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا، اس کا چہرہ بدستور چادر میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عورت سے خواجہ قطب الدین کے بارے میں سوال کیا، معزز خاتون، کیا تم اس شخص کو اچھی طرح جانتی ہو؟ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، دنیا میں مجھ سے زیادہ ان کے متعلق کون جان سکتا ہے؟ یہ میرے غیر شرعی شوہر ہیں، انہوں نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا مگر بعد میں نظریں پھیر لیں اور اپنے ہر وعدے کو فراموش کر دیا۔ اب میں ایک بے سہارا عورت اپنے جسم پر تہمتوں کے داغ سجائے ہوئے در بدر بھٹک رہی ہوں۔ عورت بڑے دردناک لہجے میں فریاد کر رہی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ کو قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ عورت اس بے باکی کے ساتھ خواجہ قطب الدین پر الزام تراشی کرے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا یہ تمہارا غیر شرعی شوہر ہے؟ یہ شخص جو کم سنی کے عالم میں اپنا گھر بار چھوڑ کر بندگان خدا کو ہدایت دینے کے لیے نکلا تھا، جسے میں نے اپنے بچے کی طرح پالا ہے، جس کے کردار کی بلندی کو سارا عالم جانتا ہے، وہ اتنا عہد شکن اور سیاہ کار کیسے ہو سکتا ہے؟ انتہائی برداشت کے باوجود سلطان الہند کی آواز سے رکت جھلکنے لگی تھی۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے جذباتی انداز میں عورت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی بھٹکا ہوا مسافر منزل کی طرف لوٹ آئے تو اسے گم کردہ راہ نہیں کہہ سکتے، ابھی وقت ہے کہ تم رجوع کر لو۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اگر بندہ تائب ہو جائے تو اللہ اسے معاف نہ کرے۔ عورت غم زدہ ہونے کے باوجود بڑی بے باکی سے بول رہی تھی، جب میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو کس بات سے توبہ کروں؟ خوف خدا تو انہیں نہیں آتا جو دوسروں کی زندگی سے کھیلتے ہیں۔ یہ سن کر اچانک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں تبدیلی آ گئی اور آپ کے الفاظ سے جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا۔ آپ فرمانے لگے، اہل دربار، تم گواہ رہنا کہ حجت پوری ہو چکی۔ میں نے تجھے دوزخ کی اس نادیدہ آگ سے بچانا چاہا جسے تیری بیمار آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، مگر انسان کی کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کو عذاب آسمانی سے محفوظ رکھ سکے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس عورت سے مخاطب تھے جو بہت دیر سے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہی تھی۔ تو نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، کاش تجھے کوئی بتاتا کہ کسی معصوم انسان پر تہمت ترازی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس دوران قاضی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، عدالت میں واعظ و نصیحت کی کوئی گنجائش نہیں، دنیا میں کسی بھی انسان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ عورت کے بیانات کو صرف اس لیے نہیں ٹالا جا سکتا کہ ملزم خانقاہ میں بیٹھنے والا ایک بڑا خرقہ پوش ہے۔ قاضی عدالت دہلی کے ممتاز علماء کی جماعت سے تعلق رکھتا تھا۔ اس پورے گروہ کو سلطان شمس الدین التمش کے دربار میں بڑے بڑے عہدے حاصل تھے۔ یہ ظاہری علماء نظام خانقاہیت کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ ان تمام حضرات کو صوفیوں کے مسلک سے خاص عداوت تھی۔ یہ لوگ خانقاہ کے گوشے میں بیٹھنے والے درویشوں کو بے عمل سمجھ کر ان کے طرز زندگی پر کڑی نکتہ چینی کرتے تھے۔ اب قاضی عدالت بھی اپنے اسی فطری تعصب کا اظہار کر رہا تھا تاکہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور ان کے تمام عقیدت مند سلطان شمس الدین کی نگاہ میں بے وقت ہو جائیں۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی عدالت سے ایک عجیب سوال کر دیا، قاضی محترم، آپ کا یہ قول درست ہے کہ کوئی بھی انسان گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے، خانقاہ کے ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھنے والے بھی مجرم ہو سکتے ہیں، مگر کیا یہ شخص قطب الدین بختیار کاکی آپ کی نظر میں گناہگار ہے؟ قاضی چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا، پھر اپنی سراسیمگی پر قابو پاتے ہوئے بولا، اس مقدمے کا تعلق میری ذات سے نہیں،
اگر میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بے گناہ سمجھ بھی لوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ کرسی عدالت ہے جس پر مجھے سلطان کے حکم سے بٹھایا گیا ہے۔ اس کرسی پر بیٹھنے والا ملزم سے ثبوت طلب کرتا ہے۔ مجھے قطب الدین سے کوئی پرخاش نہیں، وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت فراہم کرے اور باعزت طور پر اپنی خانقاہ کی طرف لوٹ جائے۔ قاضی عدالت بظاہر تو انتہائی معقول لہجے میں گفتگو کر رہا تھا، لیکن اہل نظر جانتے تھے کہ اس کی نیت صاف نہیں تھی۔ وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی عوامی شہرت اور روحانیت کے بلند درجات سے حسد رکھتا تھا۔ بغض و کینہ کی اس آگ نے قاضی صاحب کو یہاں تک جلایا تھا کہ اس کے دل و دماغ سیاہ ہو کر رہ گئے تھے، اور اب اسی کثافت کے باعث وہ خواجہ قطب الدین کو سر دربار رسوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی عدالت کی گفتگو سن کر سوال کیا، کیا اللہ کی راہ میں قطب الدین کا یہ طویل ترین سفر اس کی بے گناہی کے لیے کافی نہیں ہے؟ قاضی عدالت کہنے لگا، عدالت کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ ایک شخص دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات میں مصلے پر جاگ کر عبادت کرتا ہے۔ قاضی عدالت کا لہجہ تلخ تو نہیں تھا، مگر اس سے بے مروتی صاف جھلک رہی تھی۔ زہد و تقویٰ اپنی جگہ ہے اور ایک عورت کا دعویٰ اپنی جگہ۔ قطب الدین کی عبادت و ریاضت صرف خدا کے لیے ہے، وہ اپنے اس فعل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ہم ان سے اس کی عبادت کے متعلق باز پرس کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ عدالت میں ایک عورت نے اپنی حق تلفی کا دعویٰ دائر کیا ہے، اسی دعوے کی روشنی میں قطب الدین سے ان کی بے گناہی کا ثبوت مانگتے ہیں، لہٰذا اس دعوے کے مقابلے میں یہ دلیل قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص کتنا متقی اور پرہیزگار ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر کس طرح بے گناہی کا ثبوت پیش کیا جائے؟ قطب الدین بارہا اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ مدعی عورت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عدالت اس اعلان کو کافی کیوں نہیں سمجھتی؟ قاضی عدالت نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، اپنے بارے میں ملزم کی اپنی گواہی قانونی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عدالت کی نظر میں اس بات کی اہمیت ہے کہ ملزم کی بے گناہی پر غیر متعلق افراد کس انداز میں شہادت پیش کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر آپ کا معیار شہادت یہی ہے تو پھر پورا ہندوستان قطب الدین کی معصومیت پر گواہی دے رہا ہے، مگر بدقسمتی سے آپ ان کی آوازوں کو سننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ قاضی عدالت نے دوسرا اعتراض اٹھایا، یہ تمام لوگ قطب الدین کے عقیدت مند ہیں اور عقیدت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ عقیدت میں انسان بہرا بھی ہو جاتا ہے، اس میں اپنے ممدوح کے خلاف کوئی بات سننے کی ہمت باقی نہیں رہتی۔ گواہیاں ان لوگوں کی قبول کی جاتی ہیں جو غیر جانبدار ہوتی ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی عدالت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، آپ کا یہ نقطہ نظر مجہول ہے۔ شہادت کے پیش ہوتے وقت صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ گواہ صادق القول ہے یا کاذب، سود خور ہے یا رزق حلال کھانے والا، صراط مستقیم پر چلنے والا ہے یا گم کردہ راہ ہے، اپنے دل میں خوف خدا رکھتا ہے یا دنیا کی ہوس رکھتا ہے، بد معاملہ ہے یا امانت دار۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اسلامی عدالت میں پیش ہونے والے ایک گواہ کی صفات اس طرح بیان فرما رہے تھے کہ پورے دربار پر سناٹا طاری تھا۔ ایک مرد کامل کی جرأت گفتار دیکھ کر قاضی عدالت کے چہرے کا رنگ اڑا جا رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اہل دربار کی نظروں میں اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو جھٹلانے لگا۔ میں اسلامی فقہ کا عالم ہوں اور اسلامی قانون کی باریکیاں خانقاہ کے گوشے میں بیٹھنے والے ایک درویش سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ علم ظاہری کے خمار نے قاضی عدالت کے ہوش و حواس چھین لیے تھے اور وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عام خرقہ پوش انسان سمجھ کر گفتگو کر رہا تھا۔ قاضی کی لافزنی دیکھ کر سلطان شمس الدین التمش اور بیشتر درباریوں کی پیشانیوں پر بل پڑ گئے تھے، مگر عدالت کے احترام میں کسی ایک شخص نے بھی اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تو اس مزاج کے انسان ہی نہیں تھے۔ آپ نے قاضی عدالت کی تلخ بیانی کو ایک دل نواز تبسم کے ساتھ نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا، بے شک آپ اسلامی قانون کا بہت زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اگر آپ میں قانون دانی کی یہ غیر معمولی صفت موجود نہ ہوتی تو پھر کرسی عدالت پر کس طرح جلوہ افروز ہوتے۔ یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی عدالت کی طرف غور سے دیکھا، مگر اس کے چہرے پر شرمساری کی ہلکی سی علامت بھی نمایاں نہیں تھی۔ منصب قضاء کے عہدے پر فائز ہونے کے احساس نے اس کے سر کو کچھ اور بلند کر دیا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر آپ قطب الدین کی گواہی کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر عورت کی طرف سے 4 گواہ پیش کریں جو کہ خانقاہ کے ایک گوشے میں بیٹھنے والے خرقہ پوش کی غیر شرعی بیوی ثابت کر سکیں۔ جب آپ کی عدالت قطب الدین کے انکار کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر عدالت کے تنہا اقرار کو مقدمے کی بنیاد کیوں بنایا جا رہا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقلی اور مذہبی دلیل پیش کی جسے سن کر اہل دربار حیران رہ گئے۔
اور قاضی عدالت بھی سراسیمگی کا شکار نظر آنے لگا۔ پھر قاضی نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، عورت کے گواہ عدالت میں موجود ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کیا، پھر انہیں تمام حاضرین کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب تم لوگوں نے ایک مرد خدا کو تماشا بنا ہی دیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس شہر کے دوسرے پارسا بھی بے نقاب ہو جائیں۔ اب سلطان الہند کے لہجے سے جلال ظاہر ہونے لگا تھا۔ قاضی نے دربار کی پچھلی صفوں پر نظر ڈالتے ہوئے بلند آواز میں کہا، عورت کے دعوے کی صحت پر گواہی دینے کے لیے عدالت کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ دوسرے ہی لمحے صدر دروازے کے قریب سے 4 تنومند افراد اٹھے اور دبے قدموں سے جھکتے ہوئے آگے بڑھے۔ اہل دربار نے ان لوگوں کو دیکھا، وہ اپنے لباس سے درمیانی طبقے کے لوگ نظر آ رہے تھے، مگر ان کے چہروں پر سختی اور بے رحمی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چاروں قاضی عدالت کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی قاضی ان سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ گواہوں سے مخاطب ہوئے، تم یہ بات کس طرح کہتے ہو کہ مدعی عورت قطب الدین کی غیر شرعی بیوی ہے اور یہ بچہ اس کی غیر قانونی اولاد ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سن کر ایک بار پھر دربار پر سناٹا طاری ہو گیا۔ مقدمہ تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا اور حاضرین اس الزام تراشی کا منطقی نتیجہ جاننے کے لیے بے قرار تھے۔ چاروں گواہوں نے بیک وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا، پھر اچانک ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ قاضی عدالت نے گواہوں سے سخت لہجے میں کہا، بتاؤ کہ قطب الدین بختیار کاکی سے اس عورت کا کیا رشتہ ہے؟ گواہوں کی مایوس نگاہیں پلٹیں اور چاروں آدمی قاضی کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے وہ ان کے لیے اجنبی ہو یا پھر اس کی بات ان کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ قاضی عدالت نے مزید سخت لہجے میں کہا، تم بولتے کیوں نہیں؟ گواہوں کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور کبھی قاضی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان سے بیان دینے کے سلسلے میں مسلسل کہا جا رہا تھا، لیکن وہ اب تک اپنی زبانوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکے تھے۔ اہل دربار نے دیکھا کہ گواہوں کے ہونٹ کانپ کر رہ جاتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے ان کی قوت گویائی سلب کر لی گئی ہو۔ سلطان شمس الدین سے لے کر ایک ایک درباری تک سب کے سب حیران تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جن لوگوں کو اس قدر یقین کے ساتھ بطور گواہ پیش کیا گیا تھا ان کی زبانیں اس طرح گنگ ہو جائیں گی۔ اچانک وہ عورت سرے دربار چیخنے لگی، بولو، میری مجبوریوں پر گواہی دو۔ عدالت کو بتاؤ کہ قطب الدین بختیار کاکی اس مظلوم بچے کے باپ ہیں۔ عورت ان گواہوں کو مخاطب کر کے دردناک لہجے میں فریاد کر رہی تھی، تم تو سارے حالات سے آشنا ہو، پھر تمہیں کیوں چپ لگ گئی ہے؟ کیا اس دنیا میں ایک ستم رسیدہ عورت کا کوئی پرسان حال نہیں؟ کیا ایک شخص کے تقدس کا بھرم قائم رکھنے کے لیے انصاف کے تمام تقاضوں کو پامال کر دیا جائے گا؟ گواہوں کو خاموش دیکھ کر عورت پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور اس کی گریہ وزاری سے پورا دربار گونجنے لگا تھا۔ اچانک دربار میں سلطان شمس الدین التمش کی آواز ابھری، خاتون، ہم نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے دعوے سے ہندوستان کی ایک عظیم مذہبی شخصیت شدید بدنامیوں کے زد میں آ جائے گی، تمہیں انصاف فراہم کرنے کی پوری کوشش کی، مگر آج صورتحال یہ ہے کہ تمہاری مظلومیت پر گواہی دینے کے لیے ایک شخص بھی موجود نہیں۔ یہ کہتے کہتے سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ عورت خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگی، ذل الہی، یہ لوگ جو کل تک چیخ چیخ کر میرے حق میں گواہیاں دے رہے تھے، آج روب شاہی نے ان کی زبانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب عورت کے بہتے ہوئے آنسو رک گئے تھے اور وہ ایک نیا انداز میں اپنی وکالت کر رہی تھی۔ گواہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلطان کو قطب الدین بختیار کاکی سے کیا نسبت ہے، اسی وجہ سے ان کی قوت گویائی چھین لی ہے۔ وہ ذل الہی کے پیر و مرشد کے خلاف کس طرح گواہی دے سکتے ہیں؟ انہیں اپنے انجام سے ڈر لگتا ہے۔ اگر قاضی عدالت ان سے تنہائی میں بیان لے لیں تو یہ سب کچھ بتا دیں گے۔ عورت نے اپنی ذہانت سے مقدمے کو نیا رخ دینے کی کوشش کی تھی۔ جیسے ہی عورت کی گفتگو ختم ہوئی تو قاضی عدالت بول پڑا، ہاں ذل الہی، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جلال شاہی نے انہیں خوفزدہ کر دیا ہے۔ اہل دربار ایک منصف کی اس حرکت پر چونک اٹھے۔ اب بیشتر لوگوں کو محسوس ہونے لگا تھا کہ قاضی عدالت اس مقدمے میں جانبداری سے کام لے رہا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش غضبناک ہو کر کہنے لگا، سچائی کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتی۔ اگر فرما روائے وقت بھی کوئی جرم کرتا ہے تو لوگوں کو پوری صداقت کے ساتھ گواہی دینی چاہیے۔ جب ایک معزز ترین انسان پر سر دربار اتنا گھناؤنا الزام عائد کیا گیا ہے تو مقدمے کی کارروائی بھی سب کے سامنے ہوگی۔ اگر یہ چاروں گواہ جھوٹے ثابت ہوئے تو انہیں تہمت ترازی کے جرم میں سخت ترین سزا سے گزرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر سلطان شمس الدین التمش خاموش ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سلطان شمس الدین التمش کا یہ اعلان سنتے ہی تمام گواہوں کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسے وہ اپنے پیچھے موت کے بڑھتے ہوئے قدموں کی آہٹ سن رہے ہوں۔ ایک بار پھر چاروں نے پوری توانائی کے ساتھ بولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ابھی ان کی یہ اذیت ناک حالت جاری تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ان بدنصیب انسانوں پر رحم آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے،
اے سلطان، یہ غلام مجبور ہیں، ان کی زبانوں نے ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، یا سیدی، پھر یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟ سلطان شمس الدین التمش کے سوال کا جواب سن کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قاضی عدالت سے مخاطب ہوئے، جس ذات بے نیاز نے اپنے عاجز بندے معین الدین کو اس ضعیفی کی حالت میں اجمیر سے دہلی تک پہنچایا ہے، وہی اس نازک مقام پر بھی دستگیری فرمائے گا۔ اے قاضی عدالت، آپ کا علم وسیع ہے مگر آپ کا دماغ کشادہ نہیں ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق منصف کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ مقدمے کے دوران آخری لمحے تک غیر جانبدار رہے۔ میں اس کا گلہ نہیں کرتا کہ آپ نے قطب الدین سے حسن ظن نہیں کیا، بلکہ مجھے یہ شکایت ہے کہ آپ نے ایک مرد حق سے بدگمانی کی۔ ثبوت طلب کرنا یقیناً انصاف کا تقاضا ہے، لیکن الزام تراشی کرنے والوں کو سہارا دینا عدل کا خون ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت بیانی سے قاضی عدالت کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے دفاع میں کسی بہانہ سازی سے کام لیتا، سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اشارے سے روکتے ہوئے فرمایا، اب ساری وضاحتوں کا وقت گزر چکا۔ عدالت کا یہ فرض اولین تھا کہ وہ اپنے ذرائع سے دونوں فریقوں کے بارے میں تحقیقات کراتی۔ اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ الزام تراشی کرنے والی عورت کون ہے اور جس پر الزام عائد کیا گیا ہے وہ کس کردار کا مالک ہے۔ مقدمے کی کارروائی سے پہلے اس حقیقت کا ادراک ضروری تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ لوگ اپنے انجام سے اس قدر بے پرواہ ہو گئے ہیں کہ پارساؤں کے لباس کو داغدار کرتے وقت انہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ میں یہاں کچھ ایسے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں جو قطب الدین کی رسوائی پر مطمئن نظر آتے ہیں، لیکن اہل دنیا کا یہ اطمینان بہت عارضی ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ آنے والے لمحے ان کے سکون کو غارت کر کے رکھ دیں گے۔ لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ قطب الدین اپنی بے گناہی ثابت کرنے سے قاصر ہے۔ افسوس وہ یہ راز نہیں جانتے کہ میرا خدا قطب الدین کو کسی بے عزت عورت کا محتاج نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف دیکھا جو بے کسی کا مجسمہ بنی ہوئی سر دربار کھڑی تھی۔ سلطان الہند نے مدعی عورت سے فرمایا، خاتون، اس بچے کے چہرے سے چادر ہٹاؤ، تمہارا بچہ خود اہل دربار کو بتا دے گا کہ اس کا باپ کون ہے۔ تمہیں اب مزید انتظار کی زحمت برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو پورے دربار پر سکوت مرگ طاری ہو گیا۔ ہر شخص حیرت زدہ تھا اور اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خود عورت بھی چند لمحوں کے لیے کسی پتھر کی طرح ساکت ہو کر رہ گئی تھی، پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، یہ 2 ماہ کا شیرخوار بچہ کس طرح بولے گا؟ کسی نامعلوم خوف کے اثر سے عورت کی آواز کانپ رہی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا، آج اس بچے کے بولنے کا دن ہے۔ پھر آپ نے قاضی عدالت سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کی عدالت میں یہ معصوم گواہ موجود ہے، کیا قانون اس کی شہادت قبول کر لے گا؟ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا سوال بڑا عجیب تھا۔ قاضی کی زبان میں لکنت صاف محسوس ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، شہادت تو بہت دور کی بات ہے، یہ بچہ کس طرح بولے گا؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے بچے کو پیدا کیا ہے وہی اپنے ایک بندے کی خاطر اسے قوت گویائی بھی عطا فرمائے گا۔ آج اجمیر کا ایک خرقہ پوش اس طرح بول رہا تھا کہ علماء ظاہری کی عقل ٹھوکریں کھا رہی تھی اور فرط حیرت سے آنکھوں کی پتلیاں کانپ رہی تھیں۔ اب قاضی عدالت کی آواز کی لرزش پہلے سے زیادہ نمایاں ہو گئی تھی اور وہ کہنے لگا، مگر یہ سب کچھ خلاف فطرت ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے، فطرت بھی اس کے حکم کی تابع ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اپنا حکم نافذ کرتا ہے۔ آپ قدرت کے رازوں کو سمجھنے کی بجائے اس بچے سے اس کے باپ کا نام و نشان دریافت کریں۔ اب قاضی عدالت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کرسی انصاف سے نیچے اتر آئے اور اپنی زندگی کے ایک ناقابل بیان مرحلے سے گزرنے کی کوشش کرے۔ ابھی وہ ذہنی کشمکش کا شکار تھا کہ اچانک سلطان شمس الدین التمش بول پڑا، قاضی عدالت، آپ سلطان الہند کی بات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ انصاف کی تلاش میں منصف کو تو جان لیوا راستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، پھر یہ تو ایک آسان مرحلہ ہے۔ والی ہندوستان کی مداخلت نے قاضی کو کرسی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ناگوار انداز میں انصاف کی مسند سے نیچے اترا اور پھر آہستہ آہستہ عورت کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر عورت نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے بچے کا منہ کھولا۔ وہ ایک خوبصورت بچہ تھا جو بہت دیر سے اپنی ماں کی آغوش میں سو رہا تھا اور اسے اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ اس کی پیدائش کے سبب دہلی میں کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ جیسے ہی دربار کی روشنی بچے کے چہرے پر پڑی تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور رونے لگا۔ قاضی عدالت تمسخر امیز لہجے میں کہنے لگا، یہ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کے تضحیک آمیز رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا، آپ اس سے اس کے باپ کا نام پوچھیں۔ قاضی بادل نخواستہ بچے کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے جبرن تیز آواز میں پکار کر کہا، اے بچے، کیا تو اپنے باپ کا نام جانتا ہے؟ اہل دربار اپنی اپنی نشستوں پر ساکت ہو گئے تھے اور ان کی سماعتیں بچے کا جواب سننے کی منتظر تھیں، مگر بچے پر قاضی کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بدستور روتا رہا۔ قاضی نے دوسری بار اور پھر تیسری بار اپنا سوال دہرایا، لیکن جواب میں بچے کی ہلکی ہلکی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ قاضی عدالت جو چند لمحوں کے لیے وحشت زدہ ہو گیا تھا، اب مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تحقیر آمیز ہنسی تھی اور وہ دوبارہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے سلطان الہند کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا ہو کہ اتنے کم سن بچے بات نہیں کرتے، چاہے کوئی شخص اپنی کرامت کا سہارا لے لے، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ اب عورت کی وحشت بھی ختم ہو گئی تھی اور وہ حسب سابق بے باک انداز میں سلطان شمس الدین التمش سے کہہ رہی تھی، ذل الہی، کب تک ایک مجبور عورت کا اس طرح مذاق اڑایا جائے گا؟ میں پہلے ہی بہت تماشا بن چکی ہوں، اب اس جان حزین پر کرم کیجیے اور عدالت کو حکم دیجیے کہ وہ مجھے مزید تماشا نہ بنائے۔ عورت نے ایک بار پھر اپنے دردناک لہجے سے عدالت کو متاثر کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے پہلے کہ سلطان شمس الدین التمش عورت کی فریاد کا کوئی جواب دیتا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پرجلال آواز ابھری، بچے خاموش ہو جاؤ۔ کچھ دیر پہلے دربار میں جو ہلچل سی پیدا ہو گئی تھی وہ اچانک ختم ہو گئی۔ پھر اہل دربار نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ بچہ جو اپنی ماں کی آواز سن کر بھی خاموش نہیں ہوا تھا، وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پکارتے ہی چپ ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے بد نصیب روح، تیرے ماں باپ نے تیری معصوم جان پر بڑا ظلم کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا وقت تجھے کس نام سے یاد کرے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح باتیں کر رہی تھی جیسے وہ شیرخوار بچہ آپ کی گفتگو کا مفہوم سمجھ رہا ہو۔ پھر سلطان الہند نے قاضی عدالت اور فریادی عورت کی طرف دیکھا، وہ دونوں ایک بار پھر پریشان نظر آنے لگے۔ اچانک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دربار کی چھت پر نظر ڈالی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں، مگر درمیان میں سرخ پتھر حائل تھے۔ خدایا، تو اپنے بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ اذیت ناک حقیقت دنیا پر ظاہر نہ ہو، مگر تو علیم و خبیر ہے۔ کچھ عاقبت نااندیش لوگوں نے میرے قطب الدین کے لیے عافیت کا کوئی راستہ باقی نہیں چھوڑا۔ خداوند، تیرا یہ عاجز بندہ معین الدین تجھ سے رحم اور معافی کا طالب ہے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مختصر سی دعا مانگی اور پھر بچے کے بہت نزدیک آ گئے۔ اہل دربار کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ جو لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مقامی روحانی سے ذرا بھی واقف تھے، ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اب چند لمحوں بعد ہی کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آنے والا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دایاں ہاتھ بچے کے ہونٹوں پر رکھ دیا، پھر نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، اے جان معصوم، تو بے قصور ہے۔ ہر شخص کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ میں تجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، مگر تیرے ماں باپ نے ایک ایسے شخص پر تہمت لگائی ہے جو مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تجھے کیا پتا کہ میں کتنی راتوں سے بے خواب ہوں۔ میری بے قراریوں کی طرف دیکھ، اور قاضی عدالت کو، اہل دربار کو، اور ان لوگوں کو جو قطب الدین کی رسوائیوں پر جشن مسرت منا رہے ہیں، اپنے باپ کا نام بتا دے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پرجلال آواز ابھری اور لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی گئی۔ لوگوں کی آنکھیں گردش کرنا بھول گئی تھیں، ہونٹ ساکت تھے اور چہروں پر حیرت کے سائے لرز رہے تھے۔ اچانک دربار میں بچے کی باریک سی آواز سنائی دی، السلام علیکم سلطان الہند۔ لوگ شدید اضطراب میں اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہ زندہ حقیقت تھی کہ 2 ماہ کا بچہ نہایت صاف لہجے میں بول رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جان معصوم کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، بچے، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ اہل دربار کو اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ ایک ثانیے کے لیے دربار پر گہرا سکوت چھا گیا، مگر دوسرے ہی لمحے بچے کی آواز سنائی دے رہی تھی، میرا باپ سلطان شمس الدین التمش کے دربار کا ایک معزز سردار ہے۔ یہ کہہ کر بچے نے اس شخص کا نام بتا دیا اور خاموش ہو گیا۔ اس انکشاف کے بعد دربار شاہی میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ عورت پر اس قدر لرزہ طاری ہوا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر فرش پر گرتی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دستے کرم نے اسے سہارا دیا اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ عورت کچھ دیر تک دربار میں موجود لوگوں کو وحشت زدہ انداز میں دیکھتی رہی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ پھر لوگوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا
جو بہت دیر سے سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ جب قدرت نے آپ کی بے گناہی کے لیے غیب سے ایک عجیب و غریب ثبوت فراہم کر دیا تو بے اختیار پیر و مرشد کے سینے سے لگ گئے اور اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ بڑا رقت آمیز سما تھا۔ تمام اہل دربار رو رہے تھے، یہاں تک کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر سلطان الہند نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، فرزند یہ آزمائشیں تو ہمیشہ سے اہل ایمان کا مقدر رہی ہیں۔ تم خوش نصیب ہو کہ وقت کی عدالت میں معصوم ٹھہرے ہو، مگر یہاں کچھ جاں سوختہ عشق ایسے بھی گزرے ہیں جو دنیا کی بخشی ہوئی تہمتوں کو اپنے کفن میں سجا کر زمانے سے رخصت ہو گئے۔ اب ان کے مقدمات کا فیصلہ میدان حشر میں ہوگا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارا مجرم اسی دربار میں موجود ہے، ورنہ تم اس سیاہکار دنیا میں کس سے انصاف مانگنے جاتے۔ یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین کو الگ کیا اور پرجلال لہجے میں دوبارہ فرمایا، فرزند انتظار کرو، ابھی خدا کچھ اور چہروں کو بھی بے نقاب کرے گا۔ اب لوگوں کی نظریں اس معزز سردار کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں جو قیمتی خلعت پہنے ہوئے دربار کی سب سے اگلی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور چہرہ احساس جرم کے پسینے میں تر تھا۔ اس سے پہلے کہ سلطان شمس الدین التمش اس سے کوئی جواب طلبی کرتا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور عجیب مجذوبانہ انداز میں بڑبڑاتا ہوا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ سردار کے منہ سے یہ الفاظ جاری تھے، دنیا مجھے وادی اجل میں لے گئی، ہوس نے میری سانسیں غصب کر لی، پھر میرے نفس نے مجھے ہلاک کر دیا، آنکھیں بھی ظلمت اسیر، دل بھی اندھیرا، اے روشنی میں تجھے کہاں ڈھونڈوں۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سردار ہوش میں نہیں ہے، مگر حقیقتاً وہ بہت باہوش تھا۔ لرزتے قدموں سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہنچا اور پھر آپ کے پائے مبارک پر سر رکھ کر رونے لگا۔ پھر کہنے لگا، اے شاہ، میری روشنی تیرے پیروں سے اٹھنے والے گرد و غبار میں پوشیدہ ہے، مجھے کچھ دیر اپنے قدموں میں پڑا رہنے دے کہ شاید اس گداگر کو سورج کی چند کرنیں بھیک میں مل جائیں۔ سردار کی آواز بہت اثر انگیز تھی، مجرم ہونے کے باوجود اس کا طرز گفتار اہل دربار کو متاثر کر رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سردار کو محبت آمیز نظروں سے دیکھا اور پھر اپنے نحیف ہاتھوں سے سہارا دے کر اسے زمین سے اٹھا لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد سے قبل ہی سلطان شمس الدین التمش بول پڑا، اہل دل پر قیامت نازل کرنے کے بعد تو روشنی کی تلاش میں گھر سے نکلا ہے۔ سلطان شمس الدین کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ تجھے معلوم ہے کہ تیری تہمت ترازی سے اہل دلی کا کیا نقصان ہوا ہے۔ لوگ عظیم الشان مذہبی شخصیات کے بارے میں اعتبار کھونے لگے ہیں، اس زیاں کا حساب کون ادا کرے گا؟ سردار نے سلطان شمس الدین التمش کی طرف پلٹتے ہوئے کہا، اہل دہلی کبھی خسارے میں نہیں رہے۔ اے سلطان معظم، یہ میرا ہی گناہ ہے جس نے لوگوں کو مزید دولت یقین بخشی ہے۔ اگر مجھ سے اس جرم کا ارتکاب نہ ہوتا تو خواجہ صاحب کی یہ کرامت بھی ظاہر نہ ہوتی، اور پھر اکثر لوگ معرفت کے سمندر کی کچھ گہرائیوں سے ناواقف ہی رہ جاتے۔ سلطان شمس الدین التمش کے غضبناک لہجے کے باوجود بھی سردار کے چہرے پر خوف و ہراس کا ہلکا سا نشان بھی نہیں تھا۔ والی ہندوستان کے چہرے سے بدستور قہر و نفرت کی آگ برس رہی تھی۔ کیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف و توصیف اس لیے کر رہا ہے کہ تجھے اپنے سر پر موت سایہ فگن نظر آ رہی ہے؟ اس سے پہلے تیری زبان کیوں مفلوج ہو گئی تھی؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو ان کے خلیفہ اکبر ہیں۔ جب ایک مرد حق کی برگزیدہ شخصیت تہمتوں کی آندھیوں کی لپیٹ میں تھی، اس وقت تو نے اقرار جرم کیوں نہیں کیا؟ سلطان التمش کی قہر آلود آواز سے پورا دربار گونج رہا تھا۔ سردار نے انتہائی بے باک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، سلطان زیجاہ، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ مجھ سے درباری علماء نے کہا تھا کہ خانقاہوں میں بیٹھنے والے یہ درویش عملی زندگی سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ یہ خرقہ پوش پہلے جاہل اور توہم پرست انسانوں کے کمزور دماغوں کو متاثر کرتے ہیں، اور پھر انہی بے نظر لوگوں کی عقیدت کے سہارے یہ اپنی مسندوں کو آراستہ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ضرورت مند دنیا ان کے گرد جمع ہونے لگتی ہے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ایسے بے عمل درویش ہیں جن کے نظام خانقاہی سے اسلام کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ مجھ سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ سلطان معظم صوفیوں کے حلقہ اثر میں آ چکے ہیں اور اب در پردہ ہندوستان پر انہی خرقہ پوشوں کی حکومت ہوگی، جس کے نتیجے میں خواجہ قطب الدین سے نظریاتی اختلاف رکھنے والے اپنے اپنے عہدوں سے معزول کر دیا جائیں گے۔ یہ اہل اقتدار کے لیے ایک بھیانک خبر تھی۔ میں اپنی جہالت کے باعث ان باتوں کو نہ سمجھ سکا۔ دولت و اقتدار کے نشے نے مجھے یہ توفیق بھی نہیں بخشی کہ میں خود خواجہ قطب الدین کی خانقاہ میں حاضر ہو کر ان افواہوں کی تصدیق کرتا۔ آخر میرے نفس نے مجھے کھلا فریب دے دیا اور میں ہوس کی آندھیوں میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بے داغ شخصیت کو آلودہ کرنے کے لیے ایک ناپاک منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ اس سازش میں کچھ علماء وقت اور کچھ ارباب اختیار شامل تھے،
لیکن میں اس منصوبے میں نمایاں کردار ادا کر رہا تھا۔ سلطان معظم کے دربار میں ایک با اثر شخص ہونے کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ میرے خلاف کوئی ایک زبان بھی جنبش نہیں کر سکے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں نے درویشوں کے عقیدت مندوں سے یہ بھی سنا تھا کہ خانقاہوں میں بیٹھنے والے روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ مجھے اس غیر فطری بات پر بھی یقین نہیں آتا تھا، ایک انسان دیوار کے پیچھے کس طرح دیکھ سکتا ہے۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام تراشی کی گئی تھی اور وہ بہت دن تک اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش نہیں کر سکے تھے، تو درویشوں کی روشن ضمیری سے میرا اعتبار اٹھ گیا، اور پھر اس منصوبے کے تمام شرکاء یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ خواجہ قطب الدین کی روحانی عظمتوں کا مینار ہمیشہ کے لیے گر چکا ہے۔ مگر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی چشم گرا کشا نے گناہگار عقل کے تمام طلسمات کو تار تار کر دیا ہے۔ اب روشن ضمیری کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کہہ کر سردار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مڑا اور کہنے لگا، میں آپ کا مجرم ہوں۔ اسلامی شریعت نے تہمت ترازیوں کے لیے جو سزا مقرر کی ہے، مجھے اس سے زیادہ سخت سزا دی جائے تاکہ میرے بعد آنے والے عبرت حاصل کر سکیں۔ سردار کی آواز سے کسی قسم کی دہشت نمایاں نہیں تھی، پھر بھی اس کا لہجہ اثر انگیز تھا۔ میں اپنے جرم کی سزا بھگتنے سے پہلے شہنشاہ معرفت سے درخواست کروں گا کہ مجھے اپنے دست مبارک کو بوسہ دینے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ میرا جرم تو اتنا سنگین ہے کہ مجھے اس میں رعایت اور معافی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب میرے لیے یہ امر باعث تسکین ہوگا کہ ایک مرد خدا کے جسم کو چھو لوں، اور اگر زندہ بچ جاؤں تو تمام عمر اس اعزاز پر فخر کروں۔ یہ کہہ کر سردار نے درخواست گزار نظروں سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو کچھ دیر پہلے بہت اداس نظر آ رہے تھے، اب آپ کے ہونٹوں پر وہی جاں فضا تبسم لوٹ آیا تھا۔ اہل دربار نے دیکھا کہ اچانک خواجہ قطب الدین نے اپنا ہاتھ سردار کی طرف بڑھا دیا اور پھر بڑے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، درویش کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ احترام کی اس رسم کو فروغ دے۔ یہ ایک گمراہ کرنے والی رسم ہے جس سے انسانی نفس بڑے فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فقیر بھی اپنے عقیدت مندوں کے لیے عزت و احترام کے اس مظاہرے کو روا نہیں رکھتا، مگر آج تجھے اجازت ہے۔ جیسے ہی خواجہ قطب الدین کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو سردار نے بےقرار ہو کر خواجہ قطب الدین کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، اور پھر حاضرین دربار نے اسے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک سنگ دل انسان تھا، مگر آج رویا تو اس طرح کہ اس کی آنکھوں سے اشکوں کی بارش ہو رہی تھی۔ انسانی فطرت کے اس انقلاب پر تمام اہل دربار حیران تھے۔ جب اس کے دل کا غبار دھل گیا تو وہ سیدھا کھڑا ہوا اور پھر فوراً ہی خواجہ قطب الدین کے قدموں سے لپٹ گیا۔ خواجہ قطب الدین نے سردار کو اٹھایا اور پھر نہایت پرسوز لہجے میں فرمانے لگے، لوگ اپنا کام کر چکے، جسے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اور خدا کو جو کچھ ظاہر کرنا تھا ظاہر کر چکا۔ یہ کہہ کر خواجہ قطب الدین نے سلطان شمس الدین التمش کی طرف دیکھا۔ سلطان، آپ نے اس بوریا نشین سے حسن ظن رکھا، خدا آپ کو جزائے خیر دے، اور جن لوگوں نے مجھے بے گناہ سمجھا انہیں بھی خدا حسن نیت کا صلہ دے۔ میں نے اس عورت کو بھی معاف کیا جو خوف خدا سے بے نیاز ہو کر مجھے بدنام کرتی رہی۔ دربار شاہی کا یہ معزز سردار بھی میری نظر میں بے قصور ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے تو میں اس کی تالیف قلب کے لیے اسے بھی معاف کرتا ہوں۔ قاضی عدالت کی جانبداری کے باوجود میری طرف سے ان پر بھی کوئی الزام نہیں۔ وہ محترم افراد جو اس درویش کی موجودگی کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک خرقہ پوش دنیا داری کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرتا، اسے اپنی ہی ذات کے محاسب سے فرصت نہیں ہے۔ پھر یہ فقیر کسی دوسرے کے حال پر کیا نظر رکھے گا؟ خدا رحیم و کریم ہے، وہ اپنے عاجز بندے قطب الدین کے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور انہیں بھی اپنی بے مثال رحمت کے صدقے میں بخش دے، جو اپنے عہدہ و منصب کو دائمی سمجھ کر روز حساب کو بھول گئے ہیں۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے درباری سردار سے مخاطب ہو کر فرمایا، عورت اور بچے کو اس کے جائز حقوق دے دو، بس تم سے میری یہی درخواست ہے۔ خواجہ قطب الدین کی شان کریمانہ دیکھ کر سردار پر ایک بار پھر گریہ طاری ہو گیا۔ اس کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سلطان الہند کے پیچھے پیچھے اس طرح دربار سے تشریف لے گئے کہ سلطان شمس الدین التمش کے ساتھ تمام حاضرین احتراماً کھڑے ہوئے تھے۔ جب یہ دونوں مردان حق شاہی محل سے باہر آئے تو دور تک راستے کے دونوں جانب بے شمار انسانوں کا ہجوم تھا۔ اس ہجوم میں سلطان الہند اور خواجہ قطب الدین کے عقیدت مند بھی تھے، اور وہ تماشائی بھی جو ایک مرد بزرگ کی رسوائیوں کا تماشا دیکھنا چاہتے تھے، مگر بدخواہوں کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ خدا نے حضرت خواجہ قطب الدین کی پارسائی کو اہل دنیا پر اس طرح ظاہر کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تو اس مجرم سردار کو معاف کر کے چلے گئے تھے، لیکن بعض بااثر درباریوں نے اسے سنگین سزا دینے کی تجویز پیش کر دی تھی۔ خود سردار بھی اپنے جرم کے احساس سے بار بار چیخ رہا تھا، مجھے عبرت ناک سزا دو،
تاکہ آئندہ کوئی بدکار شخص کسی پارسا کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ میرے ہاتھ کاٹ دو، زبان قطع کر دو اور منہ کالا کر کے اطراف دہلی میں پھراؤ، کوچا کوچا اعلان کراؤ کہ یہ خواجہ قطب الدین کا مجرم ہے اور اس کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ احساس جرم کی شدت نے سردار کو بہت زیادہ جذباتی بنا دیا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش پر لوگوں کا دباؤ بڑھتا رہا، لیکن فرمان روائے ہندوستان نے یہ کہہ کر سزا دینے سے انکار کر دیا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے مجرم کو معاف کر چکے ہیں۔ پھر ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے باہر جمع ہونے والے بہت سے لوگوں نے ایک عورت اور مرد کو دیکھا۔ عورت برقعے میں روپوش تھی اور مرد اپنی ظاہری حالت سے انتہائی شکستہ حال نظر آ رہا تھا۔ اس کی داڑھی واشیوں کی مانند بڑی ہوئی تھی اور سر کے منتشر بال اس کی ذہنی پراگندگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ عام لوگ اسے کوئی دیوانہ سمجھ رہے تھے، مگر واقف حال لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سلطان شمس الدین التمش کے دربار کا وہی معزز سردار تھا جس نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازش کا ایک ناپاک منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خانقاہ کے اندر موجود تھے۔ دروازے پر خادموں کا پہرا تھا جو اجازت کے بغیر کسی کو اندر جانے نہیں دیتے تھے۔ وہ اجنبی شخص عورت کا ہاتھ پکڑے ہوئے دروازے تک آیا اور اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالیہ میں جانے کے کچھ آداب ہیں۔ سردار بڑے دردناک لہجے میں کہنے لگا، لوگوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں ہے، مگر خانقاہ کے خادم آداب کے پابند تھے، اس لیے ایک شخص نے آگے بڑھ کر ناگوار لہجے میں کہا، یہ کوئی بازار ہے کہ جس کا جی چاہے منہ اٹھائے ہوئے چلا آئے؟ ابھی کچھ معززین شہر موجود ہیں، وہ رخصت ہو جائیں تو خواجہ قطب الدین کے ایما پر تجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ سردار ہذیانی انداز میں بول رہا تھا، تب تک تو میری روح بھی خاکستر ہو جائے گی۔ شاہ کو خبر کرو کہ ایک سوختہ جاں غلام آیا ہے۔ خادم اسے خاموش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ہر شے سے بے نیاز تھا، یہاں تک کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی آواز سن لی اور پھر اس سردار کو فوراً ہی اندر طلب کر لیا گیا۔ وہ برقع پوش خاتون کے ساتھ خانقاہ کے اندر داخل ہوا، جہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سلطان الہند اور دوسرے بزرگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اندر پہنچتے ہی عورت بے نقاب ہو گئی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اپنے بچے کے حوالے سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام تراشی کی تھی۔ اب عورت زار و قطار رو رہی تھی۔ اس نے خواجہ قطب الدین اور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں سر رکھنا چاہا، مگر خواجہ قطب الدین نے عورت کو یہ کہہ کر روک دیا، خاتون، اسلام میں ایک نامحرم عورت کو کسی محرم مرد کے جسم کو چھونا قطعاً حرام ہے، چاہے وہ کوئی مذہبی بزرگ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے تم دونوں کو اسی وقت معاف کر دیا تھا، پھر تم لوگوں نے یہاں تک آنے کی زحمت کیوں کی؟ سردار نے انتہائی وارفتگی کے عالم میں کہا، اے شاہ، یہ آپ کے جلال سے ڈرتی تھی، مگر میں اسے خدمت عالیہ میں لے کر آیا ہوں۔ یہ آپ کے دستے حق پرست پر مسلمان ہونا چاہتی ہے۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ وہ دہلی کے بدنام طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت ہندو دوشیزہ تھی جسے رقص و موسیقی میں کمال حاصل تھا۔ ایک بار سلطان شمس الدین التمش کے سردار نے کیف و سرور کے عالم میں اسے دیکھا تو دیوانہ ہو گیا، پھر اقتدار کی طاقت کے ذریعے اس نے ہندو دوشیزہ کو شکار بنا لیا۔ آج وہی گمراہ اور فتنہ گر عورت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے آستانے پر کسی بھکاری کی مانند پڑی تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ درخواست قبول کر لی اور پھر وہ عورت کفر و گناہ کے دائرے سے نکل کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد سردار نے خواہش ظاہر کی، شاہ، اس غلام کو ہمیشہ کے لیے اس در پر پڑا رہنے دیا جائے تاکہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا، خانقاہ کی بجائے شاہی دربار کو تمہاری ضرورت ہے، وہاں رہ کر پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، کمزوروں کا سہارا بنو اور بندگان خدا کے ساتھ انصاف کرو، یہی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، یہی تمہاری عبادت ہے اور یہی تمہاری ریاضت ہے۔ یہ کہہ کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے ایک خادم کو فرمانروائے ہندوستان سلطان التمش کے نام ایک مکتوب تحریر کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، یہ شخص اپنے گناہوں سے تائب ہو چکا ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے، آپ بھی اپنے دل میں اس سے کسی قسم کی رنجش نہ رکھیں، ہو سکے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، خدا معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ایک اور اعزاز تھا جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس مجرم سردار کو بخشا گیا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد وہ سردار بادل نخواستہ خواجہ قطب الدین کی بارگاہ سے اٹھا، عورت بھی اس کے ہمراہ تھی۔ خانقاہ کے خادموں اور دوسرے لوگوں نے سنا، عورت بڑے والہانہ انداز میں کہتی جا رہی تھی، میں کیسی خوش نصیب ہوں کہ مجھے خواجہ قطب الدین کے ذریعے دولت ایمان عطا ہوئی ہے۔ پھر دہلی اور اس کے گرد و نواح میں اس واقعے نے اتنی شہرت پائی
کہ حلقہ کفار میں لرزہ پڑ گیا۔ جو لوگ صدیوں سے پتھر کے دیوتاؤں سے بدظن تھے، اب انہیں حقیقی زندگی کی روشنی نظر آ گئی تھی۔ شکوک و شبہات کی بلند ترین عمارتیں مسلسل گر رہی تھیں اور ان کی جگہ یقین کے سادہ مکانوں کی بنیادیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ بڑے بڑے کٹر برہمن، بد دماغ راجپوت اور چھوٹی چھوٹی ذاتوں کے ہندو قطار در قطار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ کی طرف آ رہے تھے۔ ہندو مذہب کے پرستاروں کے لیے یہ بڑی عجیب خبر تھی کہ 2 ماہ کا بچہ نہ صرف گفتگو کر سکتا ہے بلکہ وہ کیے ہوئے سوالات کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی ناقابل فراموش کرامت تھی جس نے جادو اور منتر کے پجاریوں کو اسلام کی حقانیت کے اعتراف پر مجبور کر دیا تھا۔ نتیجتاً ہزاروں ہندو کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ علماء ظاہری کی ایک بڑی جماعت جو عرصہ دراز سے خواجہ قطب الدین کی مخالفت میں سرگرم عمل تھی، یہ منظر دیکھ کر شرم و ندامت کے پسینے میں ڈوب گئی۔ سازش کے بچھائے ہوئے جال خود انہی کو جکڑنے لگے اور خواجہ قطب الدین کا مرتبہ کم ہونے کی بجائے ان کے تصور سے بھی زیادہ بلند ہو گیا تھا۔ اہل دربار کا خیال تھا کہ اب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کسی دل میں بغض و کینہ کا غبار باقی نہیں ہوگا، مگر یہ ایک خوش فہمی تھی۔ کوئی بھی زمانہ حسد کرنے والوں سے خالی نہیں رہا ہے۔ جب اس سازش کا غبار چھٹ گیا تو ایک اور عجیب واقعہ رونما ہوا جس سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو شدید تکلیف پہنچی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دہلی آمد سے پہلے شیخ الاسلام جمال الدین بسطامی کا انتقال ہو گیا۔ ہندوستان کی اسلامی سلطنت میں یہ سب سے بڑا عہدہ تھا۔ حضرت جمال بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلطان شمس الدین التمش خواجہ قطب الدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے درخواست کی کہ آپ شیخ الاسلام کے منصب کو قبول فرما لیں، مگر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا۔ درویش دنیا کے ہنگاموں سے یکسر دور رہنا چاہتا ہے۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جس سے عہدہ برا ہونے کی فقیر صلاحیت نہیں رکھتا۔ بہتر ہے کہ اس اہم ترین منصب پر کسی لائق شخص کا تقرر کیا جائے۔ سلطان شمس الدین التمش اچھی طرح جانتا تھا کہ خواجہ قطب الدین جان بوجھ کر اپنا دامن بچا رہے ہیں، ورنہ شیخ الاسلام کے عہدے کے لیے آپ سے بہتر کوئی شخص کم سے کم دہلی میں موجود نہیں تھا۔ صریحاً انکار کے بعد بھی سلطان شمس الدین التمش مسلسل کئی دن تک درخواست کرتا رہا، مگر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا۔ آخرکار شیخ نجم الدین صغرا کو اس عہدے پر مامور کر دیا گیا۔ شیخ نجم الدین صغرا خواجہ عثمان ہرونی کے خلیفہ تھے۔ اس لحاظ سے خواجہ معین الدین چشتی اور شیخ نجم الدین صغرا میں ایک خاص روحانی رشتہ تھا۔ شیخ کا شمار اپنے وقت کے مشہور بزرگوں میں ہوتا تھا۔ ان کے اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد وہ اذیت ناک واقعہ پیش آیا جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر سنگین الزام عائد کیا جا رہا تھا۔ اس وقت کچھ لوگوں نے شیخ نجم الدین صغرا کے پاس جا کر کہا تھا، آپ کا خواجہ قطب الدین سے ایک خاص تعلق ہے، پھر آپ اس مرد حق کے مقدمے میں گواہی کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں کے اس سوال پر شیخ نجم الدین صغرا نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا، قطب الدین سے میرا یہی تعلق تو مجھے گواہی دینے سے باز رکھے ہوئے ہے۔ اگر میں عدالت میں کچھ کہوں گا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ آپس کے رشتوں کو نبھایا جا رہا ہے، اس طرح مجھ پر جانبداری کا الزام آ جائے گا۔ شیخ نجم الدین صغرا کا جواب سن کر لوگ حیران رہ گئے تھے۔ انہیں صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ شیخ مصلحت اور سیاست سے کام لے رہے ہیں۔ آخرکار وہ ساعت گراں گزر گئی اور خواجہ قطب الدین کی عظمت و تقدس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر جب حالات پرسکون ہو گئے تو تمام معززین شہر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف نیاز حاصل کرنے کے لیے خواجہ قطب الدین کی خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آنے والوں کو اپنی دعاؤں سے سرفراز کرتے اور انہیں مختصراً عبادت الہی کے رموز و نکات بھی سمجھاتے۔ اس دوران خواجہ قطب الدین کے خدمتکاروں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطان الہند کی نگاہیں انسانی ہجوم میں کسی کو مسلسل تلاش کرتی رہتی ہیں۔ جب یہ عمل کئی دن تک جاری رہا تو ایک روز خادموں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس کیفیت کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے روبرو بیان کر دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خاموشی کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی اس کیفیت کا بغور جائزہ لیا اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعتاً سلطان الہند کو کسی ایسے شخص کی تلاش ہے جو اس محفل میں موجود نہیں ہے۔ جب رات کو تنہائی میسر آئی تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سلطان الہند کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کیا۔ غلام کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پیر و مرشد کسی خاص شخص کے منتظر ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی قدر افسردہ لہجے میں فرمایا، ہاں قطب الدین، تمہارا اندازہ درست ہے۔ جب اپنے کسی محبوب عزیز سے ملاقات نہ ہو تو انسان اداس ہو ہی جاتا ہے۔ تم نے دیکھا کہ ساری دنیا آ گئی مگر شیخ نجم الدین صغرا اب تک ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب بھی درویش دہلی آیا شیخ بھی ملنے ضرور آئے، پتہ نہیں اب انہیں کیا ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی بات سن کر بظاہر خاموش ہو گئے،
لیکن آپ نے فوراً ہی ایک خادم کے ذریعے شیخ الاسلام نجم الدین صغری کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ سلطان الہند ان سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ جواب میں شیخ الاسلام نے کہا کہ وہ امور سلطنت اور اپنی ذمہ داریوں کے باعث عدیم الفرصت ہیں، اگر وقت ملا تو ضرور حاضر ہو جائیں گے۔ شیخ نجم الدین صغری کا جواب سن کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو سخت اذیت محسوس ہوئی۔ آپ شیخ الاسلام کے جواب کا مفہوم اچھی طرح سمجھتے تھے۔ نجم الدین صغری اپنی مصروفیت کا بہانہ کر کے سلطان الہند کی بارگاہ میں آنے سے گریز کر رہے تھے۔ یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور دوسرے بزرگوں کے لیے ایک تکلیف دہ سلوک تھا۔ خواجہ قطب الدین تو پیر و مرشد کے ادب کے باعث خاموش رہے، لیکن دیگر حضرات نے شیخ نجم الدین صغری کے اس طرز عمل پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، شیخ الاسلام ہونے کے بعد وہ بہت مغرور ہو گئے ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ نجم الدین صغری کے رویے پر تنقید کرنے والے حضرات کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر نہایت محبت امیز لہجے میں فرمایا، وہ میرے پیر و مرشد کی نشانی ہیں، ان کا میرے ساتھ کچھ بھی سلوک ہو مگر میں انہیں فراموش نہیں کر سکتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام کا دفاع اس طرح کیا کہ اہل مجلس حیرت زدہ رہ گئے۔ اگر شیخ نجم الدین یہاں تشریف نہیں لائے تو میں خود ان کے پاس جاؤں گا۔ یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین کو اپنے ساتھ لیا اور شیخ الاسلام نجم الدین صغری کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیخ الاسلام اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہونے کے بعد آسودہ حال زندگی بسر کر رہے تھے۔ جس وقت خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شیخ الاسلام کے ہاں پہنچے تو وہ اپنا نیا مکان تعمیر کرا رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر دونوں بزرگوں پر پڑی تو وہ مزدوروں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئے۔ خواجہ قطب الدین کو امید تھی کہ شیخ الاسلام والہانہ انداز میں سلطان الہند کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے اور اپنے سارے کام ترک کر دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ کچھ اور مصروف نظر آنے لگے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ نجم الدین صغری کے طرز عمل کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ نظر انداز کر دیا اور قریب پہنچ کر اپنے برادر روحانی کو سلام کیا۔ شیخ الاسلام نے زمانے کی رسم پورا کرنے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کا جواب تو دے دیا، مگر پھر فوراً ہی مزدوروں کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہیں مختلف کاموں کے بارے میں ہدایت دینے لگے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک انتظار کرتے رہے، لیکن نجم الدین صغری مسلسل مزدوروں سے بات چیت کرتے رہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں فرمایا، نجم الدین، آخر تم پر کیا افتادہ نازل ہوئی ہے کہ تم درویشی کی بنیادی رسم بھی بھول گئے ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں بڑی خلش تھی۔ شیخ نجم الدین صغری نے اس طرح جواب دیا کہ ان کی آواز جذبے سے آ رہی تھی، میں بالکل نہیں بدلا ہوں، میں درویشی کے آداب سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ کہتے کہتے شیخ الاسلام کے چہرے پر ایک خاص رنگ ابھر آیا تھا، جیسے انہیں اپنی علمیت پر بہت بڑا ناز ہو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بھائی، درویشی تو بڑی چیز ہے، ایک عام آدمی بھی اپنے گھر آنے والے مہمانوں کو اس طرح نظر انداز نہیں کرتا۔ کیا تمہیں سرکاری عہدے نے اتنا مغرور بنا دیا ہے کہ اب تمہاری نظروں میں اخلاقی قدروں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی؟ کیا شیخ الاسلام کے لقب کو بقائے دوام حاصل ہے؟ کیا خاندان چشتیہ کی روایتوں کے امین اس قدر دنیا پرست ہو سکتے ہیں؟ کیا پیر و مرشد کی نصیحت یہی تھی کہ درویش اپنی عزت و جاہ کی مسند آراستہ کر کے مخلوق خدا کو فراموش کر دے؟ اگرچہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ انتہائی برداشت کا مظاہرہ کر رہے تھے، مگر پھر بھی آپ کے لہجے سے ہلکی سی تلخی نمایاں ہو چلی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی گرم گفتاری کا یہ عالم تھا کہ شیخ نجم الدین صغری کے غرور کا پیرہن جل کر خاک ہو گیا۔ اب شیخ الاسلام کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں تھے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں کل بھی آپ سے مخلص تھا اور آج بھی میرے دل میں وہی جذبات موجود ہیں، مگر اس شخص نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ شیخ نجم الدین صغری نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کے اس مرید خاص کی وجہ سے میری طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، ساری دنیا اس کی خانقاہ کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، جیسے اس شہر میں میرا کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں۔ آخرکار شیخ الاسلام کے دل کی بات ان کی زبان پر آ گئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ کر حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا بزرگ بھی حضرت خواجہ قطب الدین سے حسد رکھتا ہے، مگر کچھ دیر بعد ہی آپ کے ہونٹوں پر تبسم ابھر آیا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے شان بے نیازی سے فرمایا، نجم الدین، اب تمہاری بے اعتنائی اور ناراضگی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں کہی؟ اگر تم مجھے آگاہ کر دیتے تو تمہیں اتنے دن یہ اذیت برداشت نہ کرنی پڑتی۔ بہرحال مطمئن رہو، جس شہر کے اہل علم اتنے تنگ نظر ہوں، وہاں قطب الدین کو قیام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ واپس جانے لگے۔ شیخ نجم الدین صغری نے کچھ دیر بیٹھنے اور کھانا کھانے کی درخواست کی، مگر سلطان الہند نے صاف انکار کر دیا۔ چند روز بعد اہل شہر ایک انتہائی کربناک صورتحال سے دوچار ہو گئے۔
لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر واپس جا رہے تھے، لیکن اس بار خلاف توقع خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جیسے جیسے یہ خبر عام ہوتی گئی، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دیوانہ وار شاہراہ پر نکل آئے۔ سلطان شمس الدین التمش کو اطلاع ملی تو وہ بھی گھبرا کر چلا آیا۔ اس نے سلطان الہند سے عاجزانہ درخواست کی کہ خواجہ قطب الدین کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، مگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے رہے کہ جہاں علم و تقویٰ بغض و حسد کا شکار ہو جائے وہاں قطب الدین نہیں ٹھہر سکتا۔ فرما روا ہندوستان احتراماً خاموش ہو گیا، مگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ پیادہ پا چلتا رہا۔ جب سلطان الہند خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو لے کر شہر کی حدود سے باہر نکلے تو انسانی ہجوم نے گریہ وزاری شروع کر دی۔ سیر العارفین کے مصنف حامد بن فضل اللہ جمالی نے اس جانگداز منظر کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے قدم جہاں پڑتے تھے، لوگ وہاں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتے تھے یا چہرے پر مل لیتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک لوگوں کی اس جذباتی کیفیت کا مشاہدہ کرتے رہے، پھر انسانی جوش عقیدت پر آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اچانک سلطان الہند ٹھہر گئے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمانے لگے، اے فرزند، تم دہلی میں قیام کرو، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہاری جدائی میں کہیں اہل شہر برباد نہ ہو جائیں۔ جیسے ہی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، انسانی ہجوم میں بے پایاں مسرت کی لہر دوڑ گئی، مگر اہل شہر کی یہ خوشی بہت عارضی تھی۔ دوسرے ہی لمحے انہیں ایک ایسے صدمہ عظیم سے دوچار ہونا پڑا جس کا ازالہ رہتی دنیا تک ممکن نہیں تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مختصر قیام کے بعد دہلی سے اجمیر تشریف لے جا رہے تھے۔ فضا سوگوار تھی اور فرد غم سے لوگوں کے دل ڈوبے جا رہے تھے۔ انسانی ہجوم بہت دور تک خواجہ غریب نواز کو رخصت کرنے آیا تھا، لیکن منزل فراق آخر منزل فراق ہے۔ آخرکار سلطان الہند نے خواجہ قطب الدین کو گلے لگایا اور پھر گلوگیر آواز میں فرمایا، فرزند الوداع، اب اگر خدا کو منظور ہوگا تو میدان حشر میں ملاقات ہوگی۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا جس کے مفہوم پر اہل دل نے غور کیا تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، راہوں سے غبار اٹھنے لگا۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور مشتاقان دید کے درمیان فاصلے حائل ہو گئے۔ اہل دل بے قرار تھے۔ شام فراق نے دل کی دنیا کا اس طرح حصار کر لیا تھا کہ عاشقوں کے ہجوم کو وسیع و عریض کائنات میں کوئی دلکشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جذبے سر نگوں، تمنائیں بے جان اور سانسیں منتشر تھیں، آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے اور چہرے پر ناکام حسرتوں کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ہونٹ پیہم مصروف فغاں تھے اور سرزمین دہلی کا ایک ایک ذرہ فریاد کر رہا تھا۔ اگرچہ جانے والے نے دم رخصت سختی سے تنبیہ کی تھی کہ اس کی یاد میں اشک ریزی نہ کی جائے، لیکن کسے ہوش تھا جن کی متاع حیات لٹ گئی ہو ان کے جذبات دائرہ اختیار میں کس طرح رہتے۔ صبر و ضبط برقرار رکھنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ لوگ جانے والے کو دیوانہ وار پکار رہے تھے، اے روشنی، ہم سیاہ بختوں کے شہر میں کچھ دیر اور قیام کر، ہمیں اپنی تاریک بستیوں کو سجانے دے اور دل و دماغ کے بے نور گوشوں کو اپنی معرفت کی ضیاباریوں سے منور کرنے دے۔ مگر جانے والا بہت دور جا چکا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے اہل ایمان کو واضح طور پر سمجھا دیا تھا، خبردار، دنیا کی کسی روشنی کے فریب میں نہ آ جانا، تمہارے لیے وہی ایک روشنی کافی ہے جو گنبد خضرا سے نکل کر زمین و آسمان کے بعید ترین گوشوں کو روشن کر رہی ہے۔ ہمیشہ اسی روشنی پر نظر رکھو گے تو تمہارے دل تاریک نہیں ہوں گے۔ لوگوں کی سماعتوں میں ابھی تک وہ صدائے دل نواز گونج رہی تھی، لیکن ان کی آنکھیں اس قابل نہیں تھیں کہ وہ گنبد خضرا سے طلوع ہونے والی روشنی کو دیکھ سکتے۔ ان کی نظریں تو اجمیر کی روشنی پر تھیں اور اسی روشنی کو وہ کسی حد تک برداشت کر سکتے تھے۔ آخر جب آفتاب چشتیہ کی یہی روشنی لوگوں کی شوق کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو وہ جوش جذبات میں چیخنے لگے۔ ہر مضطرب اور پیاسی نگاہ دامن کش ہوئی، مگر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور جانا تھا، اس لیے آپ اجمیر تشریف لے گئے۔